نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ عزیز محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ لیلۃ القدر اپنے اندر اتنا رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے کہ تمام گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مذکور ہے کہ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ باقی وہ طاق راتیں کون سی ہیں، اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رات 2 دفعہ نصیب ہوئی اور دونوں دفعہ ہی 27ویں کی شب تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روح زمین اترتے ہیں، اور جو اس رات میں قیام کر رہا ہوتا ہے، رکوع سجود میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے اس سے مصافحت کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہر بندے کو، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس رات میں قیام کرے اور اس رات کو عبادت کرے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر عبادت ہے۔ ہم میں سے کتنوں کی عمریں جتنی ہیں، زیادہ سے زیادہ 80 سال ہو جائیں گی، 90 سال ہو جائے گی، اس سے اوپر بہت ہی مشکل جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص اس رات کی عبادت کو پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ ہماری عمر جتنی بھی ہو، ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ تو ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم نہ بھی رہیں تب بھی ہمارے لیے قبر میں کوئی روشنی والی چیز ہو، قبر میں ہمارے لیے روشنی کا کوئی سامان ہو۔ اور اس چیز کو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پچھلے سال تو ہمارے پاس تھے، ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہم نے بھی باقی نہیں رہنا، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو آج ہمارے پاس، تو اب ہمارے پاس یہ غنیمت ہے کہ ہم اس رات کو پائیں، اس رات کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس رات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، بلکہ جو انسان جس انداز میں چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے، چاہے نماز کی حالت میں عبادت کرے، یا اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے عبادت کرے، یا اسی طرح کوشش کر لے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو اس رات میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، وہ دعا بھی آپ حضرات یاد کر لیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بخشش کو پسند فرماتے ہیں۔ میری توبہ کو قبول فرمائیے، مجھے معاف فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔